کس طریقے سے ڈکٹیٹرشپس کی سرپرستی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اسی پوٹینشیل سے خوف ہے جو اسلامی تھیمز کا کولیکٹیو چینلائزیشن ہے. یعنی جب اسلامک تھیمز کولیکٹیولی چینلائز ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان آ کر، تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں، اینٹی سامراج ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ جہل سے جہل مولوی دور دراز بیٹھے دیہاتوں میں یہ تعلیم دے دیتا ہے کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مرے تو اس کا ذمہ دار حاکم ہوتا ہے. یہ تھیمز ہیں اس کی، جس کی وجہ سے یہ بات ہے، یہ کسی ایک زمانے کی پیداوار نہیں ہے. اسی لیے آپ جو انڈکٹیو لاجک کی بھی اقبال نے بات کی، میں یہ یہاں تک محدود نہیں سمجھتا بات اقبال کی کہ بھی اسلام نے ایک بطور موومنٹ کے اس زمانے کی یہ موومنٹ تھی اور اس نے استقرائی لاجک کو پیدا کر دیا. یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے جو ہسٹری نے اس وقت لی. اس کی بے شمار برکتیں تو اور آپ ڈگ آؤٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گی کہ تہذیبی طور پر اور کیا کیا کچھ دیا. میں ول ڈورانٹ کو یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ول ڈورانٹ نے جو مسلم سویلائزیشن پر کتاب لکھی ہے، اس میں وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ جتنی تہذیبیں بھی گزر چکی ہیں ان سب میں سے مسلمانوں نے زیادہ ہیومنلی بہتر کیا ہے. یہ دوسری برکت ہو گئی. تو صرف ایک برکت نہیں ہے، وہ انڈکٹیو لاجک ایک برکت ہے بہت ساری برکات میں سے. اور جیسے جیسے وقت گزرے گا برکات آپ کو اور بھی نظر آئیں گے. یہ جوزی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر، کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جوزی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سر جوزی صاحب. جی بسم اللہ. جوزی صاحب آپ فرمائیے سر. ذات صاحب نے بھی بولا ہے اور علی صاحب نے بھی بولا ہے. تو میں نے صرف یہ تھا کہ انسان کی فیکلٹیز میں عقل بھی ایک فیکلٹی ہے. یہ کوئی ان سے علیحدہ نہیں ہے. اس لیے انسان کے اندر جو دیگر روحانی طاقتیں ہیں ان میں سے عقل کا ایک لیول ہے جو صرف کاز اینڈ ایفیکٹ کو ڈسکور کرنے کے لیے ہے، اور جس کی بنیاد ٹیکنالوجی ہے. اس لیے عقل کا کوئی بھی تضاد مذہب سے نہیں بنتا، کیونکہ علی صاحب نے ایک پوائنٹر دیا ہے بہت اچھا کہ ایک چیز ہے ایکسپیرینس اور ایک چیز ہے تصوف. یہ ریلیجیس ایکسپیرینس یا تصوف یہ ماورا ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے ریلیشن شپ سے. یہ اس خانے میں فٹ نہیں آتے. نمبر 2، میں علی صاحب کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ کیا رویہ ہے کہ جو چیز آپ جان نہیں پاتے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، پھر جب جانتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں ہے. تو یہ تو ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے جس سے ہم انکار نہیں کرتے، ہمارا انکار نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ عقل تمام انسانی تجربے اور انسانی وجود پہ محیط ہے، یہ قطعی طور پہ غلط ہے. وہ انسانی وجود کا ایک حصہ ہے، وہ انسانی وجود کی ٹوٹیلٹی نہیں ہے. بہت اچھا. بس اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ سر جوزی صاحب. تو جو ہے سر باقی جو مذہبی تجربات ہیں ان کی ہمارے پاس ایک پوری ہسٹری موجود ہے. ابن عربی موجود ہے اور امامین موجود ہیں جو کہ بقائم ہوش و حواس جنہوں نے زندگی گزاری ہے، جنہیں کسی نے نہیں کہا
کہ جی یہ فاتر العقل ہے اور جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے اور انہوں نے یہ تجربہ دوسروں کو ٹرانسفر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی آدمی ریلیجیس ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہماری دنیا میں اس وقت بھی صوفیہ موجود ہیں, جینون صوفیہ موجود ہیں. میں مولویوں کی بات نہیں کر رہا, جو کہ آپ کو اس تجربے سے گزار سکتے ہیں. اگر آپ خدا دیکھنا چاہتے ہیں فہیم جوزی صاحب, تو آپ جائیں. فہیم جوزی صاحب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. یہ تو ہو گیا نا ایکسیپشنل, فہیم جوزی صاحب یہ تو ہوگی نا ایکسیپشنل ریلیجیس ایکسپیرینس کی بات. ایون ریلیجن اپنی عوامی صورت میں جس بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے نا, وہ اسلام کی یہ بنیادی صداقت ہے کہ ہم نے اچھائی اور برائی کا شعور انسان کو وہبی طور پر دے رکھا ہے. تو ایک وہب جو ہے ریلیجس فیکلٹی کا, وہ پوری انسانی دنیا میں موجود ہے اور اسی کی وجہ سے یہ رسپانس لیتا ہے. ہاں یہ بات آپ درست ہے کہ یہ رسپانس ہمارا ظاہر ہے جو ایکسیپشنل ریلیجس ایکسپیرینس والے لوگ ہیں اس درجے کا تو نہیں ہوتا, لیکن اس سے جو انٹرا سبجیکٹو ایک ریئلٹی بنتی ہے وہ اسی پر مذہبی روایت آگے چلتی ہے, ورنہ تو روایت بن ہی نہیں سکتی اگر یہ انٹر لنک نہ ہوئے. ایک انسان کی جو ریلیجیوسٹی ہے وہ دوسرے انسان کی ریلیجیوسٹی سے باطنی سطح پر کوئی تعلق پیدا نہ کر سکتی ہو تو یہ کوئی ٹریڈیشن ہی نہیں بن سکتی. درست ہے. لیکن سر وہی جب جو آزاد صاحب فرما رہے تھے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہومو سے سر کنٹینیو کیجئے سر. اچھا جوزی صاحب کنٹینیو کیجئے سر. انسان کے اندر اگر جی میں بول رہا ہوں سر اگر انسان کے اندر یہ وحدی صلاحیت نہ ہوتی کہ اس نے ہومو سیپین کو آگے لے کے جانا نسلوں کو, تو ہومو سیپین وہی مر جاتا پیدا ہوتے ہیں. یہ جو ایک انسان کے اندر ایک گیون جذبہ ہے کہ جب بھی کہیں کلیمٹی آتی ہے, کہیں تکالیف ہوتی ہیں تو انسان اس قدرت کو پہنچتے ہیں, ان کے اندر خود بخود ایک جذبہ پیدا کرتا ہے. اس لیے خود جس طرح سے کائنات میں دوسری سٹرنگز موجود ہیں تو ہومو سیپ اسی سٹرنگ کا حصہ ہے, اس نے آگے ہی آگے جانا ہے اور ہم نے ایسی ہی بحثیں کرتے رہنا. جی بہت اچھا, جی شکریہ. بہت اصل میں یہ بحثیں, یہ گفتگو کا سلسلہ, یہ مکالمہ مذاکرہ, اس کا مقصد صرف اور صرف ہمارے نوجوان نسل میں ایک سوچ کا پیدا کرنا ہے کہ چیزوں کو خود لے کے چلیں اور نہ کہ چیزوں کو کسی دوسرے کی سوچ سے جو ہے نا اس سے نتائج اخذ کریں یا ان کو دیکھنے یا پرکھنے کی کوشش کریں. یعنی اسلام کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی خاصہ یہی ہے کہ انسان کے اندر اس کی اپنی سوچ پیدا کرتا ہے اور ایک خاص قسم کی اس کو ایک فکری آزادی بھی دیتا ہے کہ وہ اس ماحول میں, اس کائنات میں اپنی اس فکری آزادی کو بھی بروئے کار لا سکتا ہے. تو یہی سوچ جو ہے ایک مسلمان کا خاصہ ہے اور یہی چیز ہے جو پاپائیت کو یا اس قسم کے جو مذہبی رجحانات ہیں ان کی روک تھام کے لیے ضروری ہے. تو بہرحال جو ہماری گفتگو کا تھا جو ہے, جیسے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک وہبی ہدایت جو انسان کے اندر ودیت کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن جو اہل عقل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان کے ارتقائی سفر کا نتیجہ ہے, جس میں جو سماج میں وہ ایک زندگی گزارتا ہوا آیا ہے وہاں سے اس کے اندر اس کے یہ ایک چیز پیدا ہوئی ہے اس مسلسل سفر, ارتقائی سفر کے نتیجے میں, نہ کہ یہ کوئی گاڈ گفٹڈ جسے ہم ایک سر
میں عرض کرتا ہوں سر سر، بات یہ ہے کہ جس کو ہم انسان کا نام دیتے ہیں، جی سر اگر میں ریلیجیس اس کی انٹرپریٹیشن یہ کروں کہ کائنات کا سب سے ایڈوانس جوہر جو ہے اس کا نام انسان ہے، یعنی اگر جمادات کے ایج میں تھی انسانی تاریخ تو اس میں کوئی جوہر تھا نا جو سب سے آگے تھا، جو نباتات میں گیا، اس میں بھی کوئی جوہر سب سے آگے آگے جا رہا تھا نا، جو پھر اپنا جانوروں میں آیا، تو اس سے آگے بھی کوئی جوہر سب سے آگے آگے جا رہا تھا نا، جو انسان کی شکل میں آیا۔ تو اگر آپ اس جوہر کی بات سمجھیں تو اس کے اندر وہ اندر سے پیدا ہوئی چیز ہے، یہ خیر اور شر کی بھی جب ضرورت پڑی وہ بیدار ہو گئی، کیونکہ انسانی ہسٹری تو یہی بتا رہی ہے نا کہ جب آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جب بھی کوئی بات پوری دنیا میں کرنے لگتے ہیں، مثلا عقلی پیمانے جو ہیں یہ بھی انسانوں کا اور دا ورلڈ اشتراک ہے نا، کوگنیٹو سٹرکچر کا ایک اشتراک ہے، ورنہ تو عقلی مکالمہ ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ اشتراک نہ ہو تو۔ ٹھیک سر۔ اور اسی طریقے سے جن کو ہم کہتے ہیں پرماننٹ ویلیوز یا بین الاقوامی ایکسیپٹڈ قدرے کہتے ہیں، وہ اسی ویب کی پیداوار ہے۔ اور جو ہم یہ جو ریلیجیس ایکسپیرینسز کی بات کرتے ہیں اور جب ہم اسلام کا حوالہ دیتے ہیں تو اس کے علاوہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں جن کو اگر ہم یعنی ریلیجیس ایکسپیرینسز جو ہیں یا جو ایکسیپشنل ایکسپیرینسز ہیں ان کو بنیاد بنا کے کسی چیز کی حقانیت کو اگر ہم طے کرنے لگیں تو بہت سے ایسے ایکسپیرینسز سامنے آتے ہیں جو ریلیجیس جو ہیں جیسے اسلام کے علاوہ باقی عقائد کی طرف سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اچھا ایک بات یہ ضرور ذہن میں اپنا ساول صاحب یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ انڈیویجول کی فیکلٹیز اور ان فیکلٹیز کے باہمی تعامل سے کسی ٹریڈیشن کا آرٹیکولیٹ ہونا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک سر۔ تو اگر ریلیجن کو آپ یہ کہیں کہ وہ آرٹیکولیشن ہے اور چینلائزیشن ہے انسانی انفرادی باطنی فیکلٹیز کی، ٹھیک ہے، تو وہ معنی بالکل اور ہو جائے گا، کیونکہ کوئی ٹریڈیشن جو یہ ذمہ داری لے کہ میں انسانیت کا راول دستہ ہوں، ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہر آئیڈیالوجیکل بندہ یہ کہتا ہے کہ میری سوچ میں پوری انسانیت کی بھلائی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہی سوچ نظریہ ساری دنیا اپنا لے۔ آج اتنا سا بھی ہم مغالطہ اپنا دور نہیں کر سکتے کہ مقدس نسلیت کی بنیاد پر بنی ہوئی ریاست کو آپ کے انٹلیکچوئلز کہتے ہیں آئیڈیالوجیکل ریاست۔ تو میں نے ابھی آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن کی کہ آئیڈیالوجی وہ ہوتی ہے جس کو چاہتا ہے انسان کہ پوری دنیا اپنا لے، یہ میں نے جو سوچا ہے اسی میں بھلائی ہے ساری دنیا، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتی ہے آئیڈیالوجی۔ نسلی برتری آئیڈیالوجی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کسی بھی انسانی فیکلٹیز کا آئیڈیالوجیکلی آرٹیکولیٹ کر لیا جانا اور چینلائز کر لیا جانا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ انسانیت کی ہوتی ہے۔ لیکن سر جیسے اب اس کے بعد دوسری بحث آ جائے گی کہ کون سی، اب آگے بحث یہ آ جائے گی کہ ہم یعنی انڈیویجول سوچ کے مقابلے میں آئیڈیالوجیکل آرٹیکولیشن جو ہے وہ ایک بڑا ادارہ بن گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اگلی بحث ہے، یعنی انڈیویجول سوچ سے تو بلند ہوگی نا بات، مگر آگے بات یہ ہے کہ کون سی آئیڈیالوجیکل چینلائزیشن اور آرٹیکولیشن جو ہے وہ زیادہ کمپریہنسو ہے۔ اب وہ ڈیبیٹ چلتی ہے کہ ہر کوئی یہ کہے گا کہ میری آئیڈیالوجی زیادہ، لیکن یہ وقت اور ٹائم کے ٹیسٹ پر بہت ساری چیزیں پرکھی جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج ایک بھی ریلیجس آئیڈیالوجی موجود ایگزسٹ نہیں کرتی جو کولیکٹیو کنسرن کے ساتھ انسانوں کے لیے امن کے لیے جدوجہد کرے اور جو ظلم کے خلاف فائٹ کرے، آرگنائز ہو۔ بتا دیں مجھے، تو اگر میں یہ دلیل دوں کہ آئیڈیالوجی محترم ہوتی ہیں مگر کمپریہنسو آئیڈیالوجی اس سے بھی زیادہ محترم ہوتی۔ بہت شکریہ سر۔ جناب میں آزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تو مختصراً تھوڑا سا جو ہے نا آج کی گفتگو کو تھوڑا بیان کر دیں۔ تو
ہمارے ناظرین کے لیے جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے ان کے لیے کچھ جو ہے بہتری ہو جائے گی. جزاک اللہ. آپ نے میری ذمہ وہ کام لگا دیا جو صدر محفل کیا کرتے ہیں. تو علی صاحب ہمارے صدر محفل تھے اور یہ صدر محفل کا کام ہوتا ہے آپ گفتگو کو سم اپ کرنا. لیکن چونکہ آپ سپیکر ہمارے ہیں اسپیکر میں نے تو اپنے حساب سے کر دی تھی. سر میں گاہے یعنی میں نے جوزی صاحب سے بھی گزارش کرنی ہے اور علی صاحب سے بھی کہ مختصر جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے تو اس حوالے پھر ٹھیک ہے. پھر ٹھیک مقام پہ آپ نے مجھے کہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ جوزی صاحب نے گفتگو جو سامعین نہیں تھے ان کے لیے ناظرین نہیں تھے کہ جوزی صاحب نے جو سنانا چاہتا ہوں. سر ہیلو کچھ کہنا چاہیے. جی بولیے سر. میں کلوزنگ کے اوپر آپ کو ایک 5 لائنیں ہیں ایک کتاب میں سے وہ کوٹیشن سنا دیتا ہوں. سر جی سر اجازت ہے؟ سر جی بسم اللہ. These changes brought about by modern physics have been widely discussed by physicists and the philosophers over past, but very seldom has it been realized that they all seem to lead in the same direction towards the view of the world, which is very similar to the views held in Eastern mysticism. بہت اچھے ایکریمن کی بات جیسی بہت اچھے زبردست. جی These changes ادریس آزاد صاحب بھی اپنے آخری جملے پہ. آواز آپ کی نہیں آ رہی. جی جوزی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر جی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. بات ہم کر دیا. چلیں وہ سمجھ تو آ گئی. بات تو سمجھ آ گئی. ٹوٹ کے آ رہی تھی لیکن بات سمجھ میں آ گئی. نہیں میں اچھا پھر سے پڑھتا ہوں. اب آواز ٹھیک ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. آ رہی ہے. ہیلو جی سر جی اس کا کنٹینیو کیجیے. These changes brought about by modern physics have been widely discussed by physicists and the philosophers over the past decades. But very seldom has it been realized that they all seem to lead in the same direction towards a view of the world which is very similar to the views held in Eastern mysticism. بہت اچھے. میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ بہت اچھے. ایکریمن نے یہی لکھا تھا تو وہ زبردست. ہاں وہ کہتے ہیں کہ وہی نتائج تھے. جی بہت اچھے. چلیں جی اب ادریس صاحب آپ اپنی بات کریں آخری 2-4 جملے. سر آزاد صاحب. بس میں بھی اسی بات کو اس طرح سے کر دوں گا جو جوزی صاحب نے کی ہے کہ علامہ اقبال نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں کوٹ کیا ہے پروفیسر وائٹ ہیڈ کا ایک جملہ کہ ایوری ایج آف ریلیجن واز دا ایج آف ریشنلزم. ہر مذہب کا ہر دور اقلیت کا دور تھا. اور اس بات کو میں صرف 1 منٹ میں اس کی وضاحت بھی کروں گا صرف 1 منٹ میں کہ یہ جو انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر جس سے ابو علی سینا نے قوت وہمیہ کہا ہے یہ چاہے آپ ایتھیسٹ بھی ہوں تو آپ کے اندر سے نکلتی نہیں ہے. مثلا ایک ایتھیسٹ ہے اگر جو خدا کو نہیں مانتا تو وہ بھی لکی نمبر کو مانتا ہے. میرے لیے یہ لوہا راس ہے یہ لوہا مجھے راس نہیں ہے.
میری لاٹری اس وجہ سے نہیں نکلی، فلاں چہرہ صبح صبح دیکھ لیا تھا، کالی بلی آگے سے گزر گئی. یہ ایک انسٹنکٹ ہے جو ہیومنز میں شروع دور سے ہے. تو جب بھی مذہب آیا ہے وہ اس انسٹنکٹ کی اصلاح کے لیے آیا ہے، کیونکہ یہ توہمات کی طرف چلی جاتی ہے انسان کی یہ انسٹنکٹ، اور الٹیمیٹلی انسان جو ہے وہ ایسے مذاہب کی طرف چلا جاتا ہے جو بت پرستی والے ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کا بت بنا لیتا ہے. تو جو عالی صاحب جن مذاہب کو الگ کر رہے تھے، وہ مذاہب جو ہیں خاص طور پہ ملت ابراہیمیہ کے اندر جو 3 مذاہب آتے ہیں، وہ مذاہب جو تھے انہوں نے خاص طور پہ ان چیزوں کو خاتمے کے لیے چونکہ کام کیا ہے. یہ جو قوت وہمیہ کی وجہ سے چیزیں تھیں، تو انہوں نے دراصل وہ کام کیا ہے جو آج اہل عقل کرنا چاہتے ہیں اپنے تئیں، کہ جو مذہب کی وجہ سے مسٹک سی ایک پائی جاتی ہے انسان میں باتیں، وہ ذرا سائنسی سی ہو جائیں، عقلی سی ہو جائیں. یہ وہی کام کر رہے ہیں. اور علامہ اقبال نے دی ریکنسٹرکشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی انسان کا دہریہ ہونا اس کا کافر ہونا نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ دراصل ایک طرح سے توحید کو پیش کرنے کے کچھ ان کا اپنا انداز ہے، اور وہ انسان کی ایسی تمام قوت وہمیہ سے پیدا ہونے والی توہمات سے پیدا ہونے والی بت پرستیوں کو وہ ٹھیک کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی اس حوالے سے کوئی اتنی بری بات، الدہر ویسے بھی اللہ کا نام ہے. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ کوئی فرق نہیں ہے مذہب اور عقل کے اس میں. سر گزارش کروں گا میں جناب عالی صاحب سے. جناب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مذہب کی جو ایک بنیاد ہے خدا، اس کو ایک فائنل ایبسٹریکشن سمجھ لیں، تو یہ پوری انسانیت کا رخ ہے کہ وہ ایبسٹریکشن کی طرف جائے گی، یعنی چیزوں کے اندر سے، مظاہر کائنات کے اندر سے ڈسسیملیرٹیز سے سملیرٹیز کو الگ کرتی چلی جائے گی. تو یہ عقل کی کار فرمائی ہے، اور یہ اس وہب سے یا جو انسان کے اندر یہ تجسس موجود ہے، جو کتراتا ہے یا منہ پھیرتا ہے، وہ دراصل ایک نا انسانی حرکت کرتا ہے. اور یہ توحید کی مخالفت یا توحید سے ہٹنے کو اسی لیے اللہ نے ناپسند فرمایا بہت زیادہ، یہ معاف نہیں کیا جاتا. ایک بات. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی جتنی بھی فیکلٹیز ہیں اور انسانی وجود کی جتنی بھی جہتیں ہیں، ان جہتوں پر انسان کو الائیو رکھنے کا جتن کرنا انسانی خدمت ہے. نہ یہ کہ آپ کے ٹولوں کی، آپ کے ہتھیاروں کی، آپ کے وسائل کا جو عجز ہے، ان کے نتیجے میں آپ انسان کی تکثیر، سین والی تکثیر کرتے چلے جائیں، تخفیف کرتے چلے جائیں، اور اسے ڈی ہیومنائز کرتے چلے جائیں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے ٹولز کو شارپ کریں، جو ان ایریاز میں بھی دریافت کا اپنے اندر ملکہ پیدا کر سکیں جن ایریا کے اندر وہ ابھی تک نہیں کر پائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان اپنے ٹولز کو ذرا شارپ کریں، ذرا انہیں بہتر کریں، نہ یہ کہ جو چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کریں اور انسان کی تخفیف اور تکثیر کرتے چلے جائیں. بہت شکریہ سر، بہت محبت آپ کی، اور آپ اساتذہ کرام نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے عقل اور مذہب کے جو ایک مصنوعی تضاد ہے اس کی وضاحت کی. اور جیسے کہ میں نے کل علی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، تو انسانی شعور کی بنیادی ترین طلب جو ہے وہ اس کا عرفان ذات ہے. تو اس حوالے سے عقل انسانی کی جو یہ روش ہے کہ جس چیز دسترس میں نہیں یا جس سے لا علم ہے اس کا انکار کر دے، میرا خیال جو ہے، جو آج کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کم از کم اس روش کو تبدیل کرنا پڑے گا. کہ یہ روش تک کہ جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں کہ جو چیز جو ہے ہماری دسترس میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، تو ہم اس کا انکار کر دیں. ہم علم کے جتنی بھی جو راہیں ہیں وہ اپنے لیے مسدود کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آج کا بہت خوشی ہوئی آزاد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا.
اور بہت سے پروگرام آپ کے ساتھ انشاءاللہ کرنے ہیں، اور جوزی صاحب آپ کے ساتھ بھی قبلہ، اور علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور علی صاحب کے ساتھ اکثر میری فون پہ گفتگو چلتی رہتی ہے، اور بہت سے معاملات میں جو ہے نا میں کلیئر ہوتا رہتا ہوں علی صاحب کے تھرو علی ماشاءاللہ۔ صاحب کی ریکارڈنگ ہوئی ہے جی کیونکہ سر، یہ ریکارڈنگ یہ جتنی بھی ہے یہ ساری ریکارڈنگ موجود ہے۔ نہیں، علی صاحب کی آواز الگ تھی نا، دوسرے وجہ سے جی آ رہی تھی۔ وہ پروگرام میں شامل رہی ہے، کیونکہ آپ کو چلے آ رہی ہے تو اٹ مینس وہ پروگرام میں ہے۔ ریکارڈ ہوگی، چلے چلے سر، ٹھیک بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بڑی محبت جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔